آپ کے اوپر جو حکومت کر رہے ہیں وہ جاگیردار ہیں، سرمایہ دار ہیں، مافیاز ہیں، اپنے علاقوں کے غنڈے بدماش ہیں، قبائلی سردار ہیں، سیاسی پیر ہیں، وڈیرے ہیں۔ یہ ہیں لوگ جو آپ کے اوپر حکومت کر رہے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اس طرح کے قوانین بناتے ہیں جس سے عام انسان کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ کوئی وزیر اعظم بننے کی شوق نہیں ہے مجھے، لیکن میں آپ لوگوں کو الیکشن ضرور لڑواؤں گا اور آپ لوگوں کو آگے ضرور لے کے جاؤں گا انشاءاللہ۔ اور یہ برابری پارٹی آپ لوگ بنائیں گے، اگر آپ کو یہ سمجھ آتی ہے تو یہ ملک چینج ہوگا، ادروائز یہ ایسے ہی رہے گا۔ آج کل پاکستان دنیا میں جو میں کر رہا ہوں سارے کام چھوڑ کے میں نے اسی ایجنڈے کو اپنایا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ صرف یہی کام کروں اور لوگوں کو برابری کی بات بتاؤں، کیونکہ پاکستان کا جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو برابر سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اگر ہم برابر سمجھتے ہوتے انسانوں کو تو ہمیں اس درد کا احساس کیوں نہ ہوتا جو کہ اس انسان کو ہوتا ہے جب اس کو پیٹ میں درد ہوتی ہے اور اس کے پاس دوائی نہیں ہوتی اس کو درد کو ختم کرنے کی۔ ہمیں اس کا کیوں نہیں احساس ہوتا درد کا اس انسان کے جس کے بچے پڑھنے کے قابل ہوتے ہیں، ان کی ایج اتنی ہوتی ہے لیکن وہ ان کو پڑھا نہیں سکتا کیونکہ اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے۔ آج بھی پاکستان میں 3 کروڑ بچہ اسکول نہیں جاتا، 2.5 سے 3 کروڑ ہی کہتے ہیں۔ میں نے ایجوکیشن میں کام کیا، 3 کروڑ سے کم تو کسی صورت میں نہیں ہے، آبادی ساتھ ساتھ بڑھتی بھی جا رہی ہے۔ تو ایسے ملک کے اندر ہمیں آخر کرنا کیا چاہیے؟ میں نے نشاندہی تو کر دی ہے کہ مسئلہ ہے کیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ 2% لوگ ہیں جو اس ملک کی زمینوں پہ، انڈسٹریز پہ، اداروں پہ قابض ہیں۔ قابض کا مطلب یہ کہ انہی کے پاس ہیں۔ آپ میں سے کوئی لڑکا الیکشن لڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، آپ کے والد صاحب بھی نہیں سوچ سکتے، آپ کے چچا، تایا، ماموں، خالو، پھوپھا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس ملک کے اندر جو الیکشن ہوتا ہے جس کے وجہ سے لوگ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں اور وہاں جا کے پھر اپنے لیے قانون بناتے ہیں، آپ اس قابل ہی نہیں ہیں کہ آپ اس کے لیے سوچ بھی سکیں کہ میں لڑ سکتا ہوں الیکشن۔ آپ کے اوپر جو حکومت کر رہے ہیں وہ جاگیردار ہیں، سرمایہ دار ہیں، مافیاز ہیں، اپنے علاقوں کے غنڈے بدماش ہیں، قبائلی سردار ہیں، سیاسی پیر ہیں، وڈیرے ہیں۔ یہ ہیں لوگ جو آپ کے اوپر حکومت کر رہے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اس طرح کے قوانین بناتے ہیں جس سے عام انسان کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ آپ اپنے والدین کی آمدنی ان سے پوچھ لیجئے وہ کتنی ہے اور وہ کس طرح کماتے ہیں، آپ کو سمجھ آ جائے کہ میری بات کہ اس ملک میں عزت سے رہنا بھی کتنا مشکل ہے اس وقت۔ آپ لوگوں کی فیسیں کس طرح وہ دیتے ہیں، آپ ان سے کبھی پوچھیں؟ اور جب آپ فیسیں دے کے پڑھ کے نکلیں گے باہر تو آپ کو جو فیسیں ہم نے دی ہوئی ہیں نا ان کو واپس لینے کے لیے نوکری چاہیے، اور وہ نوکری جو ہے وہ ہر ایک کو اتنی آسانی سے ملے گی نہیں، ملے گی تو کمپرومائز ملے گی۔ یہ آپ کے ملک کا حال ہے۔ لیکن ہمارے جو حکمران ہیں وہ ایک 300 کے نال میں رہتے ہیں، ایک ہزاروں کے نال میں رہتے تھے، اور ایک جو ہے ان کے بلاول ہاؤس ہی پتہ نہیں کتنے سارے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ ان کی گن بھی نہیں سکتے، آپ خود بھی نہیں گن سکتے۔ تو یہ آپ کے حکمران ہیں، یہ آپ کے وزیر اعظم ہیں، یہی لوگ آپ کے کرتا دھرتا ہے۔ تو برابری پارٹی جو ہے یہ طبقاتی بنیادوں پہ بن رہی ہے۔ پاکستان میں کبھی کسی کو اس کا حوصلہ نہیں ہوا کہ وہ طبقاتی بنیاد پہ پارٹی بنائے۔ پاکستان میں آج تک کوئی ایسا انسان باہر نہیں آیا الیکشن کے پروسیس میں، الیکٹورل پروسیس میں پارٹی بنا کے کہ جو یہ کہے کہ یہ پارٹی ہے ہی نہیں امیروں کی، یہ صرف اور صرف آپ لوگوں کی ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا، 74 سال میں نہیں ہوا۔ آپ سوچیں اس ملک کے اندر کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم تو اس قابل ہی نہیں ہیں، ہم تو جانور ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں۔ اگر انسان ہے بھی تو ہمارے ساتھ جو مرضی کر جائے ہمیں کیا فرق پڑتے گا؟ معافی مانگنی ہے نا، لوگوں سے خوشامدیں کرنی ہے۔ تو یہ آپ کے ملک کے اندر چونکہ پارٹی نہیں تھی ایسی تو اس لیے اس طبقے کو عزت نہیں ملی، اس طبقے کو آج تک وہ حقوق ہی نہیں ملے جو ان کے کانسٹیٹیوشن میں لکھے ہوئے ہیں، آپ کے دستور میں لکھے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے برابری پارٹی بنائی ہے۔ ابھی تھوڑا عرصہ پہلے دلی میں ایک پارٹی بنی جس کا نام تھا عام آدمی پارٹی۔ لوگوں نے بڑا مذاق اڑایا شروع میں، وہ دلی میں ہی ہے، پورے انڈیا میں نہیں گئے، یہ بھی ان کی غلطی تھی، لیکن بہرحال دلی میں انہوں نے بڑا کام کیا۔ کچھ عرصہ پہلے وہ سمپل میجورٹی سے الیکشن جیتے اور انہوں نے حکومت بنائی۔ یہ پہلا الیکشن لڑے وہ، مطلب پہلا الیکشن نہیں، میرا مطلب ہے جو الیکشن وہ جیتے، اور اس سے اگلا الیکشن جو پچھلا الیکشن تھا اس میں انہوں نے صرف میجورٹی میں وہ نہیں جیتے، انہوں نے 2/3 میجورٹی سے زیادہ سیٹیں لیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اب آپ کچھ بھی چینج کر سکتے ہیں، آپ دستور بھی چینج کر سکتے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے آ کے دلی میں علاج فری کر دیا۔ علاج فری کا مطلب فری، اور دوسری طرف انہوں نے یہ کیا کہ 200 یونٹ بجلی جو ہے وہ مفت کر دی۔
تمام لوگوں کے لیے. یہ کبھی کوئی سرمایہ دار جاگیردار نہیں کر سکتا, نہ ان کی پارٹیاں کر سکتی ہیں, کیونکہ یہ اپنے لیے آتے ہیں, اپنے لیے حکومت کرتے ہیں. جب یہ چلے جاتے ہیں حکومت کر کے یا اپوزیشن میں رہ کے, تو ان کے پیسے بڑھ چکے ہوتے ہیں. آپ کو اس سے سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ سب ایک جیسے ہیں, یہ سب ایک ہیں, ایک دوسرے کو NRO دیتے ہیں کہ چاہے وہ مسلم نون ہو, پیپلز پارٹی ہو یا تحریک انصاف ہو, ان تینوں کے جو لوگ ہیں ان کی دولت بڑھتی جاتی ہے, حکومت کسی کی بھی ہو. یہ سب سے ضروری بات ہے آپ کے سمجھنے کے لیے. جو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں بظاہر آپ کے سامنے ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں, ایک ہی طبقے سے ہیں, امیر طبقے سے, جس مرضی کی حکومت ہو ان کے پیسے بڑھتے جاتے ہیں, اور جس مرضی کی حکومت ہو غریب کے پیسے کم ہوتے جاتے ہیں. تو یہ تو سیدھی طبقاتی ایک تقسیم ہے. یہ طبقاتی تقسیم ہے جو آپ کو نظر نہیں آ رہی اور یہ نظر آنے نہیں دے رہے. یہ سارے آپس میں ملے ہوئے ہیں کیونکہ پارٹیاں انہیں کی ہیں. آپ تو جا ہی نہیں سکتے نا. میں نے آپ کو کہا تو الیکشن میں لڑ کے دکھائیں, مجھے کر کے دکھائیں ذرا انٹری. آپ کوئی پارٹی آپ کو لیڈر بنا دے, آپ کوئی پارٹی جوائن کرے, آپ کو لیڈر بنا دے. آپ کے اندر جتنا مزید ٹیلنٹ ہو, آپ دلیر ہو, آپ کے اندر علم ہو, کتابیں پڑھی ہوں آپ نے, اور آپ اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو منظم کرنے کا بھی ٹیلنٹ رکھتے ہوں, وہ آپ کو 2% کا بتا کے چھوڑ کے آپ کے گھر آئیں گے کہ آپ 2% کے آدمی ہیں. یہ ورتھ ہے مڈل کلاس کی اس ملک میں, جتنے مزید ٹیلنٹڈ ہوں آپ. اور آپ کو کہہ دیا گیا کہ آپ تو صرف ووٹر ہیں, یہ جو ملک ہے یہ اپنے چلانا ہے. تو جو ملک وہ چلا رہے ہیں وہ آپ کے لیے نہیں چلا رہے, آپ کے لیے کوئی قانون نہیں بنتے. اور یہ کرپشن, دھاندلی, ان سب کے نعرے, یہ سب غلط نعرے. اصل مسئلہ امیر غریب کا ہے اس ملک کے اندر. باقی جتنے نعرے ہیں وہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ کے ان کو حکومت ختم کر کے اپنی حکومت لانے کے نعرے ہیں. تو بس میں یہ بتانے آپ کو آیا تھا کہ جس طرح عام آدمی پارٹی ہے, میں نے ابھی ریسنٹلی بتایا, اور جس طرح انگلینڈ میں لیبر پارٹی ہے. انگلینڈ میں ایک پارٹی کا نام ہے لیبر پارٹی, اس کا نام بھی لیبر پارٹی ہے. لیبر کس کو کہتے ہیں؟ تو مزدور تو مڈل کلاس کے لوگ بھی ہوتے ہیں نا, وہ سارے ہم مزدور ہیں. جو تنخواہ لیتا ہے, اجرت لیتا ہے, وہ مزدور ہوتا ہے. چھوٹے بزنس کرنے والے بھی مزدور ہوتے ہیں, بیچارے سارا دن بیٹھتے ہیں تو تھوڑی بہت آمدنی گھر لے کے جاتے ہیں, یہ مزدوری کرتے ہیں سارے. یہ کوئی انڈسٹریلسٹ, جاگیردار, سرمایہ دار نہیں ہوتے. تو ان لوگوں کی پارٹی ہے برابری پارٹی پاکستان. ہم برملا کہتے ہیں کہ برابری پارٹی پاکستان جو ہے یہ مڈل کلاس, محنت کشوں اور نوجوانوں کی پارٹی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سرمایہ داروں, جاگیرداروں, مافیاز کی پارٹی نہیں ہے. اور جو عمران خان کو 2013 میں انہوں نے مجھے 3 دفعہ کہا پارٹی میں آنے کے لیے, تو میں نے نہیں جوائن کی. احسن اقبال میرے گھر آئے مسلم نون کے لیے, انہوں نے کہا, میں نے نہیں جوائن کی. پیپلز پارٹی کے نظر گوندل جو ہے کہ بھائی ذوالفقار گوندل جو یہاں سے MP رہے ہیں پنجاب سے, انہوں نے مجھے ٹکٹ کے لیے کہا پیپلز پارٹی کے 2013 میں, ایک میں نے نہیں جوائن کی. اس لیے صرف تاکہ میں آپ لوگوں کے ساتھ مل کے برابری پارٹی بناؤں, جس میں الیکشن ہی نہیں لڑوں گا. کوئی وزیر اعظم بننے کی شوق نہیں ہے مجھے, لیکن میں آپ لوگوں کو الیکشن ضرور لڑواؤں گا اور آپ لوگوں کو آگے ضرور لے کے جاؤں گا انشاءاللہ. اور یہ برابری پارٹی آپ لوگ بنائیں گے. اگر آپ کو یہ سمجھ آتی ہے تو یہ ملک چینج ہوگا, ادروائز یہ ایسے ہی رہے گا. میں تو تھوڑا بہت کھا پی کے چلا جاؤں گا. میں مڈل کلاس لائف گزار لی ہے, تھوڑے بہت پیسے بھی بنا لیے ہیں, لیکن میں آپ کو سچ بتاؤں اس وقت میں زیادہ تر لوگ بڑے پریشان ہیں, اور وہ آگے بھی پریشان ہی رہیں گے جب تک وہ اپنے ہاتھ میں اس ملک کی بھاگ ڈور نہیں لیتے.